السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 بج گئے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مختصر سی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی سارے آ جائیں انشاءاللہ، پھر ہم کچھ دیر اللہ کی باتیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پلا بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کر رہے ہیں، اور ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل بھی نہیں ہے، ہماری ہر چیز کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمیں نعمتیں دی، جس ذات نے ہمیں زندگی دی، جس ذات نے ہمیں سانسیں دی، جس ذات نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے گھر دیا، لوگ دیے، ماحول دیا، اس ذات کو تھوڑا سا یاد بھی کر لیا جائے اپنی زندگی کے حالات میں۔ اور یہ کتنی بڑی ناقدری ہوگی نا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ماحول پرووائڈ کر دیا، چیزیں دے دی، اچھی چیزیں بھی دے دی، اور ویسی چیزیں بھی دے دی جسے ہمارا نفس جس کو اچھا لگتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو کتنی بدقسمتی کی اور بے قدری کی باتیں ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں لگ کر، اللہ کے بنائے ہوئے انوائرمنٹ میں خود کو منسلک کر کے اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جائیں۔ تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں تو ان لوگوں میں نہیں آنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، کیونکہ ان کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں بھی اپنے آپ کو نہیں شمار کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سن پاتے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، ہم تو دنیا میں اچھے بھلے دیکھا کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ہماری نظر لگا کرتی تھی ادھر ادھر، دنیا کی رنگینیاں ہمیں نظر آتی تھی، اے اللہ قیامت کا دن ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم لوگ دنیا میں بھی ایسے ہی اندھے تھے، یعنی حق تم لوگوں کے پاس آ گیا تھا، میری باتیں تم لوگوں تک پہنچ گئی تھی، میرے پہنچانے والے تم لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، موت ہے، پکڑ کے رکھے گی تمہیں، جہاں بھی چلے جاؤ موت سے بھاگ نہیں سکتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ایک جنت کا نقشہ ہے، ایک دوزخ کا نقشہ ہے۔ میرے بندے تمہیں یہ کہتے رہے، انبیاء کو بھیجا، ان کو بھی تم نے جھٹلا دیا، اور پھر میں نے نیک بندوں کو تمہارے آگے کھڑا کر دیا، ان کو بھی جھٹلا دیا، یہاں تک کہ معاشرے میں جن لوگوں کی عزت ہی نہیں ہوا کرتی، جن لوگوں کو بے حیا کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کے تم لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ان کی زبانوں سے یہ جاری کر دیا کہ بھائی دنیا کا ایک خالق ہے، دنیا کا ایک مالک ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، رات دن چلا رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ وہ تجھے میری باتیں کہتے رہتے تھے، تجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، مشرک نہ بنو، اللہ کی نافرمان نہ بنو، کفر کی روح اختیار نہ کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، بے حیائیوں کو نہ پھیلاؤ، لیکن تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، کانوں سے سن بھی رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، تمہارے دل تم لوگوں کو یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہاں جو عمل تم کر رہے ہو نا، دس از ناٹ فیئر، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ عمل اچھے نہیں ہے، لیکن تم لوگ پھر بھی کہ لگے رہتے تھے ان چیزوں میں۔ تو آج تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تم لوگ اندھے اٹھائے گئے ہو۔ ہاں تو ان لوگوں میں اپنے آپ کو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج اللہ کے بارے میں باتیں کریں گے کہ اللہ کون ہے، کیونکہ آج مسلمان کو اللہ کی تعریف کروائی جا رہی ہے، مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھو، میری ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں جب آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا تو پراپر تیار ہو کے جاتے ہیں، اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ کمنٹس کی طرف دھیان نہ دیں، نہ ہی ویورز کی طرف دھیان دیں، نہ ہی یہ لائک کا بٹن بار بار کلک کریں، نہ ہی کوئی کمنٹ کریں، ڈونٹ وری، بس سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا سے متاثر ہونا چھوڑ دیں خدا کے بندو۔
اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا دھیان لے کے جائیں. سارا دن ہے غفلتوں میں گزر گیا، اب یہ چند دن کے لمحات ہیں، چند تھوڑے سے لمحات ہیں، اس کو اللہ کو دے دو پراپر طریقے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے اس کو. لیکن اگر تم لوگ یہاں آ کر بھی لوگوں کے کمنٹس پڑھو گے اور ویورز کو دیکھو گے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو یقین کرو کہ شیطان تم لوگوں کو پکڑ لے گا، پھر اصل بات سے تم لوگوں کو ہٹا دے گا. اور جو مطلب کہ اس نے کھچڑی بنانی ہوتی جیسے وہ دن رات تم لوگوں کے ذہنوں میں بناتا ہے، پھر وہ بنا کے چلا جائے گا، تو شیطان کی جیت ہو جائے گی، تم لوگ ہار جاؤ گے. تو یہاں پر اگر آئے ہو تو آنے کا مقصد بھی سمجھو کہ بھائی ہم اللہ کی باتیں سننے آئے ہیں. صحیح ہے، صرف مطلب کہ یہ نہیں کہ بس ہاں میں نے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. یار اس طرح نہیں ہوتا یہ مزاج، ایسے ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے ساتھ جاب کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک دن جاتے ہو دوسرے دن نہیں جاتے، ایک کام کرتے ہو دوسرا چھوڑ دیتے ہو، تو وہ کہتا ہے یار یہ کیسا نکما بندہ ہے یار، ایم ہی مفت میں سیلری لے لے گا مجھ سے، چھوڑو یار اسے، گیٹ آؤٹ کرو. تو بھائی ہدایت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ایسی نہیں مل جاتی کہ جب چاہے آ گئے، جب چاہے سن لیا، جب چاہے لیٹے لیٹے سن لیا، جب چاہے کھڑے کھڑے سن لیا، اور ہاں آج سن لیا تو کل بھلا دیا، کل بھلا دیا تو پرسوں بھلا دیا. بھائی یہ مزاج ہی نہیں ہے دین کا. آپ کے دل میں اللہ کی وحی کا احترام نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کی باتوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ویلیو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل میں اپنا نور کیسے داخل کریں گے بھائی؟ ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو پراپر انسانوں کی طرح غور سے سنیں، اپنے دل کے دروازے کھولیں، اپنی سوچ کی صلاحیتوں کو تھوڑا سا استعمال کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور کریں. دیکھیں دنیا کی چیزیں آپ کو میچور نہیں بنائیں گی، ایج بھی آپ کو میچور نہیں بنائے گی، دنیا کی تعلیم بھی آپ کو میچور نہیں بنائے گی، انگلش کے 2 ورڈز آپ بول لو گے آپ میچور نہیں ہوگے. لیکن ہاں اگر اللہ کی تھوڑی سی بھی بات سن لو گے تو یہ آپ کے اندر ایک ایسے علم کو پروان چڑھائے گا، یہ آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی لائے گا کہ لوگوں میں آپ میچور ثابت ہوں گے، لوگ آپ کو میچور سمجھیں گے. اللہ والا علم انسان کو میچور کرتا ہے، نہ کہ یہ ABCDEFGHIJKLMNOP. یہ بس کریں ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اپنے ذہنوں کو دنیا کی ٹینشنوں سے تھوڑا سا فری کریں. ہر بندہ پریشان ہے میں جانتا ہوں، ہر گھر میں مسئلے ہیں میں جانتا ہوں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں الجھا ہوا ہے آئی نو. لیکن 24 گھنٹے بس انہی چیزوں کو دماغ میں رکھنے سے دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر باتیں اثر نہیں کرتی، دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ والا نور داخل نہیں ہوتا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ آئے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے لیے ٹائم نکال ہی لیا ہے تو اس ٹائم کی قدر کیجئے یار. سارا دن گزر جاتا ہے، سارا دن صبح آنکھ کھولتے ہو موبائل کا لاک کھولا، پیٹرن کھولا، انسٹاگرام اوپن کر لیا، گندگی سامنے آ گئی، صبح آنکھ کھلتے ہی گندگی سے شروع، رات کو اسی طرح دن بھر موبائل موبائل موبائل، لوگوں کی تو لوگوں کی میں لوگوں کی باتیں، اور پتہ نہیں عجیب و غریب سچویشن گزارتے جب رات آتی ہے تو رات کو بھی فیس بک، انسٹا، یوٹیوب اور پتہ نہیں کون سی سائٹس تم لوگوں کے سامنے گند پھیلا کر تم لوگوں کے سامنے لاتی ہے، اور رات کو سوتے بھی تم ایسی حالت میں ہو کہ دماغوں میں بھی گند ہوتا ہے، دل میں بھی گند ہوتا ہے. یعنی صبح گندگی کے ساتھ صبح کی، رات کو گندگی کے ساتھ ہی سو گئے. ارے اللہ کے بندو، یہ زندگی ہے. مسلمان پاک ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بہت کلین ہوتا ہے، اس کا اندر اور باطن دونوں کلیئر ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو اب پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. خیر اب باتیں جا ہی رہی ہیں تو یہ اللہ نکال رہے ہیں میرے منہ سے، یقین کریں. میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں، میں جب بھی تعلیم کے لیے آتا ہوں میرے سامنے 2-3 بکس کھڑی ہوتی ہیں، 2-3 بکس میرے سامنے ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار میں یہ بات کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور راستہ دے دیتے ہیں. تو اسی طرح میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے نا ہم پر، وہ ہر سیکنڈ ہے. اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سنے گا کون نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، اللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون یہاں پر سٹل آخری ورڈ تک، آخری دعا تک رہے گا، اور کون بیچ میں آئے گا جائے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نیتوں کو ٹٹول کر. اللہ تعالیٰ چونکہ دل کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ایک طلب کو جانتا ہے کہ اس انسان کے دل میں طلب ہے، بھائی اس کو توفیق دے دو،
اس انسان کے دل میں طلب نہیں ہے، اس کو کسی اور کاموں میں لگا دو۔ اس انسان کے دل میں آخرت کی ویلیو ہے، یہ اپنے لیے آخرت بنانا چاہتا ہے، تو آؤ اسے آخرت بنانے کے اعمال سے جوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو انسان ہے نا، اس کے دل میں تو دنیاوی خیالات ہیں بھائی، یہ تو دنیا سے متاثر ہے، تو آؤ اسے پھر دنیا کے حوالے ہی کر دیتا ہوں۔ ہاں بھائی، ہمارا رب ہے، جو چاہے جیسے کرے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے۔ تو یہ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ لوگ اپنے دلوں میں کیسی دنیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کیسی اپنے ذہنوں میں کیسے سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ وہی سوچ، وہی فکر آپ کے فیصلے کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے دل ایک پلیٹ فارم ہے انسان کی زندگی کا، اس میں ایک تعمیر چل رہی ہے، یہ آپ کے اندر اور باہر کی زندگی کو بنا رہی ہے، اور اس کی طرف 4 راستے جا رہے ہیں، 4 ایلیمنٹس اس 4 راستوں سے داخل ہو رہے ہیں۔ جو آپ ان 4 راستوں سے داخل کریں گے، آپ کا دل ویسے بنے گا۔ آنکھ، کان، زبان، سوچ، یہ 4 راستے ہیں جو آپ کے دل کی دنیا کو بناتے ہیں، اور یہی 4 راستے ہیں جو آپ کے دل کی دنیا کو برباد بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ آنکھ کو وہ دکھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر آپ آنکھ کو وہ دکھائیں کہ جس سے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، تو یقین کریں آنکھ جو دیکھے گی دل میں جا کے گھر بنا لے گی، اللہ والا گھر بنا لے گی، اللہ کی محبت والا گھر بنا لے گی۔ اگر اس آنکھ کو تم لوگ دنیا کی چیزیں دکھاؤ گے اور کہو گے کہ دیکھو 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 اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی، تو یقین کرو تمہارا دل وہی چیز بنا لے گا اپنے دل میں۔ اگر اس کان کو وہ سناؤ گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے الفاظ سناؤ گے، تو یقین کرو اس دل میں اللہ کی محبت ہی پیدا ہوگی، اس دل کی تعمیر اللہ کی محبت میں ہی مصروف رہے گی۔ اس زبان سے وہ بولو گے کہ جو اللہ نے بولنے کا حکم دیا، اس زبان سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، تو یقین کرو یہ زبان تمہارے دل کی مرمت کرے گی، تمہارے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی۔ اور اس سوچ میں جو تم سوچو گے، اگر اس سوچ میں تم دنیا کو لے کر اللہ کی عظمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، بھائی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو یقین کرو اس سوچ کے رستے سے تمہارے دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف بہت خطرناک ہے، یہ ایک دل ہی ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ الفاظ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے جسم سے سارے نیک اعمال ہی نکلیں گے۔ لیکن اگر وہ خراب ہو گیا تو ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، اس کے جسم سے ہر چیز، ہر عمل برا عمل نکلے گا۔ تو اس دل کو بنانا ہے نا ہم نے۔ اگر اس دل میں ہم اللہ والا کنسپٹ بٹھائیں گے تو ظاہری سی بات ہے، جب انسان اللہ کو اپنا مقصد بناتا ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی چلتا ہے نا۔ مجھے بتائیں، لیٹ سپوز ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو مقصد بنا لیا کہ اس سے شادی میرا مقصد ہے، اب ایک دم سے تو اسے وہ نہیں مل جاتی نا۔ اب چونکہ اس نے صرف مقصد بنایا اس لڑکی کو، تو اب کیا کرے گا؟ یہ محنت کرے گا۔ محنت کیسے کرے گا؟ اس کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے اس لڑکی سے گھنٹوں باتیں کرنا آسان ہو جائے گا، اسے مزہ آئے گا، اسے اچھی لگے گی یہ چیزیں۔ اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا یہ اپنے لیے باعث فخر محسوس کرے گا کہ واہ میں نے اپنی معشوقہ کے لیے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کیا ہے؟ اس کا حاصل، اس کا حصول۔ چونکہ آلریڈی اس کے دل نے وہ لڑکی مقصد بنائی ہوئی ہے، تو اب اس کے پیچھے جتنی بھی اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم اللہ کو مقصد بنا لیں کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے، کہ میں نے اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو مجھے بتائیں پھر نماز پڑھنا مشکل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کیونکہ نماز ہی اللہ تک لے کے جاتی ہے۔ کیا پھر صدقہ خیرات کرنا مشکل ہوگا؟ دل تنگ ہوگا؟ اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنا مشکل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ جب مقصد لڑکی ہوئی اور اس کے لیے مہنگے مہنگے گفٹ خریدنا ایزی ہو جاتا ہے، لوگ ادھار مانگ مانگ کے اپنی گرل فرینڈز کو گفٹ دے سکتے ہیں، تو جب مقصد اللہ کو بنایا جائے تو کیا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا اسے باعث فخر نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ فیکٹ ہے، یہ چیز ہے۔ جب آپ
اپنی زندگی کا مقصد، اپنی جوانی کا مقصد، اپنی سانسوں کا مقصد، اپنے دن کے حالات کا مقصد صرف اللہ کو بنائیں گے تو یقین کریں، ٹرسٹ می، آپ کے لیے اللہ والے سارے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے دل میں مقصد ہی دنیا ہے، مقصد ہی دنیا کی چیزوں کا ہے، یقین ہی دنیا سے ہونے کا ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر آپ ایک چیز حاصل کریں گے، دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے، دوسری ملے گی تیسرے کے پیچھے بھاگیں گے، تیسرے ملے گی چوتھے کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں ایک دو چیزیں تو ہے نہیں، دنیا میں تو اللہ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اور دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں، اور نفس کو لذتیں ہی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے بھائی۔ اللہ نے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تو ہر چیز، ہر عیب سے پاک ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ جس نے اپنا مقصد ہی ایک بنا لیا تو اسے سیدھا راستہ مل گیا۔ دیکھیں نا، ہمیں راستے وہی اچھے لگتے ہیں نا کہ بس یہاں سے گھر سے گاڑی سٹارٹ کی اور بس سیدھا راستہ ہو بھائی، بیچ میں موڑ نہ آئے، بیچ میں کوئی ڈراپ نہ آئے، بیچ میں کوئی جو ہے کٹنگ نہ آئے، یا اس طرح کی چیزیں، بس سیدھا راستہ ہو تو آسان ہوگا۔ تو بھائی اللہ کی طرف تو سیدھا ہی راستہ ہے، ایک طرف جاتا ہے۔ اب دنیا کی چیزیں اگر آپ حاصل کرو گے تو کبھی یوں جاؤ گے، کبھی یوں جاؤ گے، کبھی وہاں جاؤ گے، کبھی یہاں جاؤ گے، مزہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو زندگی کا، یقین کریں، کیونکہ آپ کی خواہشات ایک دو ہے تو نہیں، انسان کے اندر تو خواہشات کا گھر ہے۔ اب گھر تو ایک دو چیزوں سے بھرتا نہیں ہے، گھر میں تو بیڈ بھی ہے، ایل سی ڈی بھی ہے، ڈرامے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے جس سے انسان خود کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا تو خواہشات کا گھر ہے بھائی۔ اگر آپ دنیا کو اپنا مقصد بنائیں گے تو پھر انہی خواہشات کو پورا کرتے 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 جوانی بھی گزر جائے گی، کرتے 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 بڑھاپا بھی آ جائے گا، اور کرتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو قبرستان لے جایا جائے گا اور منو مٹی کے نیچے آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ بس سمپل سی بات ہے۔ اور ساری کوششیں جب سے ہوش سنبھالا تھا آخری دن تک کس کے لیے ہوئی؟ دنیا کی خواہشات، یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، ختم بات۔ لیکن اگر ہوش سنبھالتے ہی، یا چلو جوانی میں ہی اپنا مقصد اللہ کو بنا لو کہ میرا اللہ ایک ہے، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اسی لیے لہٰذا میں اللہ کو مقصد بناؤں گا، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے لیے کٹنا مڑنا پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو بس سیدھا سمپل سا راستہ بتایا، بھائی یہ ہے میرے نبی کا راستہ، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے اپنے سارے معاملات کرو، مجھے پالو گے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تو اپنے لیے اتنی سٹرگل نہیں کریٹ کی۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز کے پیچھے سٹرگل ہے، لیکن چونکہ دنیا کی ہر چیز بعض اوقات جلدی مل جاتی ہے تو انسان کے لیے سٹرگل بھی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو غیب ہے بھائی، یہی تو غیب ہے۔ اللہ تو آنکھ سے نظر نہیں آئیں گے بھائی، اللہ تعالیٰ کو تو تم لوگ کبھی بھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے نظر آ جائے تو کلیجے پھٹ جائے بھائی، دنیا برداشت ہی نہیں کر سکتی اللہ کے جلوے کو، دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جائے، آسمان لرزنے لگ جائے، فرشتوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں، فرشتے تو اعمال نامے سے لکھنا بھول جائیں، اللہ کی تجلی کوئی عام بات ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہو یا ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہو تو اپنے آس پاس کا ماحول بھول جاتے ہو اور اسی میں مگن ہو جاتے ہو، اسی کے حسن میں مدہوش ہو جاتے ہو، دل کرتا ہے کہ بس اس کو دیکھتا رہوں یا دیکھتی رہوں۔ تو اللہ تو حسنوں کے مالک ہے، اللہ کے بندو، اللہ تو عظمتوں کے مالک ہے، اللہ تو عزتوں کے مالک ہے، اللہ تو حسن پیدا کرنے والا ہے، تو جو کریٹر ہے وہ خود کیسا ہوگا؟ باتیں بہت دور کی ہیں، سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ خیر، ہمیں اس ٹاپک میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہیں، ہمیں تو اس ٹاپک میں پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پالیں، ہمیں اللہ سے کیسے محبت ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے کیسے جھکنے والے بن جائیں۔ آج دنیا کا 70 نہیں بلکہ 80 نہیں بلکہ 90% حصہ اللہ سے غافل ہے، 10% حصہ جو ہے وہ نیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نا امیدی ان کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے کہ ہاں ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اللہ تو معاف ہی نہیں کرتا۔ ہاں، یہ کنسپٹ یقین کریں، امت کا بہت بڑا حصہ، مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی مغفرت سے غافل ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں دن بدن ترقی کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی عظمت کا کنسپٹ دل میں بٹھا لیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیسی،
اور اکثر لوگ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں خیالات آتے ہیں اس میں، ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آج کرتے ہیں تو 2 دن بعد ہم پھر گناہ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی استقامت نہیں ملتی، کیا فائدہ 1-2 دن کی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ 1-2 دن اچھا اور نیک بننے کا. ارے کیا مطلب کیا فائدہ؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو ایسے؟ تم اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کی ذات سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ ایک انسان ہے، وہ تالاب میں ڈوب رہا ہے، اب اسے ایک سہارا نظر آ گیا کہ وہ دور ایک انسان کھڑا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے. تو یہ کیا کہے کہ نہیں اب تو ویسے بھی گہرائی میں چلا گیا، آواز دینے کا کیا فائدہ اسے؟ یہ تو ویسے بات ہو گئی نا. ارے دیکھو، ایک بات کو خوب سمجھ لو، تم سب انسان ہو، فرشتے نہیں ہو. تمہارے اندر گناہوں کی صفت رکھی گئی ہے. تم لوگوں کے اندر جب گناہوں کی صفت رکھی ہے تو تم لوگ گناہ ڈیفینیٹلی کرو گے. اگر گناہ نہیں کرو گے تو پھر تو گناہوں والی صفت بیکار ہو گئی، اور اللہ کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. یہ تو ایک آزمائش ہے. جب تم لوگ اپنے آپ کو انسان سمجھو گے نا تو یقین کرو اللہ کی طرف آنا تم لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. اپنے گناہوں پہ تمہیں ندامت تو ہوگی ضرور، لیکن وہ گناہ تمہیں اللہ سے جوڑیں گے، ملائیں گے. ابھی جو گناہ تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں نا، کل کو جب تم لوگ ریئل لفظوں میں اپنے آپ کو انسان سمجھو گے تو خدا کی قسم وہی گناہ تمہیں اللہ سے ملانے کے باعث بنیں گے. اب لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. چلو میں بتاتا ہوں، غور سے سنو. لیٹ سپوز انسان سے گناہ ہو گیا، اب کیا کرے؟ اس کا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ آج کل کے مسلمانوں سے کیا گناہ ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہی بد نظری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے فائن، گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کا ایک رزلٹ اللہ نے بتایا ہے، اس کا ایک وے اللہ نے بتایا ہے. اللہ نے بتایا کہ چاہے تم 70 سال کے گناہگار ہو، چاہے تم نے 70 سال بھی زنا کیا ہے، جب تک تمہارے یہ سانسیں چل رہی ہیں اور جب تک تم نے عالم برزخ کی زندگی کو دیکھ نہیں لیا اپنی آنکھوں سے، جب تک تم نے آسمان کو اپنی آنکھوں سے پھٹتا ہوا نہیں دیکھا، فرشتوں کو اعمال نامہ لیے تمہارے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تمہاری سانس چل رہی ہے، یہاں تک کہ تمہاری 3 سانسیں بچ گئیں، یہاں تک کہ تمہاری 2 سانسیں بچ گئیں، یہاں تک کہ تمہاری 1 سانس بچ گئی، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اس آخری سانس میں مجھ سے صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. شیطان، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ نہیں، شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. آپ سے گناہ ہو گئے، آپ نے گھر کے کام نہیں کیے، آپ سے بہت بڑی بدتمیزی ہو گئی، بد اخلاقی ہو گئی، پھر آپ کو کچھ دن بعد ندامت آتی ہے اور آپ اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں. آئی ایم سوری مام، مجھ سے فلاں دن فلاں مسٹیک ہوئی تھی، مجھے آج غلطی کا احساس ہوا، مجھے معاف کر دیجئے. یقین کرے جب آپ معافی مانگے گی تو آپ کی ماں خوش ہوگی کہ میری اولاد نے مجھ سے معافی مانگی ہے، آؤ میں اس کی ساری خطاؤں پہ پانی پھیر دوں اور میں اسے معاف کر دوں، اسے سینے سے لگا دوں. تو یہ تو ایک ماں کا ریئیکشن ہے. اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب کوئی شخص یہ دل میں سوچ کر اللہ کے پاس آئے گا، جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ کے پاس آئے گا، تو کیا اللہ اسے بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ کہیں گے کہ نہیں 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 نہیں، جاؤ 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 کسی اور کے پاس جاؤ؟ یہ مزاج اللہ کا نہیں ہے. قرآن پڑھو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتے ہیں میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے بارے میں، اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کھلی اپرچونٹی، بہت بڑی بگ آفر. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، نیکوں سے نہیں، نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں اور ولیوں سے نہیں، بلکہ ان لوگوں سے کہو کہ جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں بڑا بخشنے والا ہوں. اب یہ بات جب ایک امت کو پتہ چلتی ہے نا، اور جب ریئل معنی میں اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، جب ریئل معنی میں اللہ سے معافی کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو یقین کرے پھر گناہ بھی ہوں گے، لیکن دوسرا جو زاویہ ہے، دوسرا جو کام ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا، وہ آسان ہو جائے گا. آج امت گناہ کرنا سیکھ گئی لیکن توبہ کرنا نہ سیکھی.
گناہوں پہ عذاب ملنے کا ڈر اس کے دل میں ہے، لیکن توبہ پر جو اللہ کے انعامات ہیں اور توبہ پر جو جنت کے دروازے کھلنے کا وعدہ ہے وہ امت کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کس وجہ سے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جن 4 رستوں سے تم لوگ اپنے دل کو گندا کرو گے، جب دل گندا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اللہ کی معرفت نظر نہیں آتی، پھر اللہ کی بڑائی دل کو چھوتی نہیں ہے۔ تو ہمارے دل آج گندے ہیں، تو جب گند ہوتا ہے تو پھر اسے گندگی ہی اچھی لگتی ہے، پھر اسے صاف باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہے، جس کی وجہ سے دل گندے ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت نظر نہیں آ رہی، ہمیں اللہ کا عذاب اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ چور ہمیشہ پولیس سے ڈرتا ہے۔ ہاں، تو ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دل کیا کہوں کہ گناہوں کے گٹر بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں خوف ہے، ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، ہمارے دل میں اندھیرے ہیں، ہمارے دل میں پریشانیاں ہیں، اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کو بہت بڑا سخت سمجھتے ہیں کیونکہ دل گندا ہے۔ لیکن جب یہی دل اللہ کی محبت سے منور ہوگا، یہی دل جب اللہ کی عظمت سے منور ہوگا، یہی دل جب اللہ کی بڑائی اور معرفت سے صاف شفاف ہوگا، خدا کی قسم لفظ اللہ سے بھی ایسا سکون ملے گا کہ ساری دنیا کی دولتوں میں وہ نہیں ملے گا۔ ہاں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا اللہ بہت عزت والا ہے۔ دیکھو، جب کسی کا باپ ایس ایچ او ہو نا، یا کسی کا بھائی ایس ایچ او ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، تو اسے ایک فخر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو دنیا میں میری واہ واہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عہدے کی ویلیو دل میں ہے۔ تو اللہ کے بندو، تم مسلمانوں کو تو اور فخر ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو اور سر اٹھا کے جینا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو ایس ایچ او بنا رہا ہے، وہ ایس ایچ او جس پہ یہ گھمنڈ کر رہا ہے، اس ایس ایچ او کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ دکان جس کی کامیابی پہ یہ خوش ہو رہا ہے، اس دکان میں کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ حسن، وہ جوانی، وہ جمال، وہ کمال، وہ دولت، وہ عزت، وہ شہرت جس کو پا کر انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ از ناٹ جسٹ کہ بس ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نو، لا الہ الا اللہ ان ڈیپتھ میں جاؤ، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابیاں دینا، عزت دینا، شہرت دینا، زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، زمین کا پھیلانا، آسمان کا اٹھانا، پہاڑوں کا گاڑنا، سمندروں کا چلانا، یقین کریں سب اللہ کرتے ہیں، سب اللہ کرتے ہیں۔ اب یہ کنسپٹ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، جب اللہ کی ویلیو ہمارے دلوں میں بیٹھے گی تو مجھے آپ بتائیں کہ کون ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، کہ جس کے سامنے یہ بات ہوگی، چلو بات تو ہے، جس کے سامنے بات کا یقین ہوگا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ جب الفاظوں کی حقیقت سے انسان ملتا ہے نا تو الفاظ اس کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لوگ بہت سارے الفاظوں کی حقیقتوں کو پہنچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الفاظ فوراً آپ کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، لیکن اللہ والے الفاظوں سے آپ غافل ہیں، اس وجہ سے اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات، نبی کے طریقے آپ لوگوں کے دلوں کو اثر نہیں کرتی۔ ادروائز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایسا نور ہے کہ اس نے بڑے بڑے کافروں کے دلوں کو بدل دیا۔ محمد رسول اللہ تو ایسی زندگی ہے کہ اس نے بڑے بڑے دجالوں کا، بڑے بڑے فرعونوں کا اور بڑے بڑے وقت کے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے دلوں کو نہیں بدل پا رہے، آج ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے حالات کو نہیں بدل پا رہے، it's just because of that کہ ہم الفاظ کے مقاصد کو نہیں پہنچتے۔ لفظوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، لفظوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہم لفظوں کی حقیقت کو نہیں پہنچے۔ میں بتاؤں آپ کن لفظوں کی حقیقتوں کو پہنچے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، وائوا کر لیتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کو گالی دے تو فوراً جا کے آپ کو برا لگے گا، یہ ہے لفظ کی حقیقت، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کے دل کے حالات بدل جائیں گے، یہ ہے لفظوں کی حقیقت۔ ہاں، اگر آپ کے سامنے کوئی محبت کی بات کر دے تو آپ نرم پڑ جائیں گے، یہ ہے لفظ کی حقیقت۔ اگر آپ کے سامنے
کوئی آئی لو یو بول دے، کوئی ایسا شخص آئی لو یو بول دے کہ جس کے پیچھے رات دن آپ دعائیں کرتی ہیں، تو اس کا آئی لو یو آپ کے اندر ایک فضا قائم کر دے گا. یہ ہے لفظوں کی حقیقت. لیکن جب اللہ کا کنسپٹ دل میں ہوگا، جب اللہ کی معرفت دل میں ہوگی، جب اللہ سے محبت کے لیے دل مچلے گا، جب جوانی اللہ کی محبت میں مستی میں آئے گی، تو یقین کرو پھر سر نیزے پہ ہوگا اور زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوگا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. ہاں، ہماری جوانی دنیا کی مستیوں میں گم ہے، ہماری جوانی کو ایمان کی مستی نہیں ملی ابھی تک. یہ بات ہے، ہم نے اپنے دلوں کو گندا کر دیا. تو اللہ کی طرف آؤ میرے بھائیو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے رنگ میں خود کو رنگین کر دو، اللہ کی نسبت سے خود کو ایسے جوڑ لو کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا نفع، دنیا کی دولتیں، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤ. اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا رفیق بناؤ، اللہ کو اپنا فیصلے والا بناؤ. یقین کرو زندگی آسان، پریشانیاں دور بھاگیں گی، مشکلات آسان، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. لیکن اللہ کے بغیر زندگی مت گزارنا، اللہ کے بغیر زندگی کبھی بھی مت گزارنا. یاد رکھنا تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں، یہ وہ باتیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بول اتنے بولو، اللہ کی تعریف اتنی کرو. جب دوستوں میں بیٹھو تو اللہ کو ڈسکس کرو، جب گھر والوں پہ حالات آئے تو اللہ کو ڈسکس کرو، جب مشکل پریشانی آئے تو اللہ کی طرف سوچ لے کر جاؤ. ہر حال میں اللہ کو رکھو، اللہ ہر حال ٹھیک کر دے گا. ہاں، اللہ دنیا کے حالات بھی ٹھیک کر دے گا، اللہ آخرت کے حالات بھی ٹھیک کر دے گا. اللہ موجودہ حالات بھی ٹھیک کر دے گا، اللہ آخرت کے آنے والے حالات بھی ٹھیک کر دے گا. ایک دفعہ اللہ سے جڑ تو جاؤ. اللہ سے جڑنے میں عزتیں ہیں، اللہ سے جڑنے میں کامیابی ہے. جو اللہ سے جڑا تاریخ گواہ ہے آج تک کامیاب ہے، جو اللہ سے کٹا تاریخ گواہ ہے آج تک ناکام ہے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، دنیا کی حکومت دی، لیکن اللہ نے اپنی ذات سے محروم رکھا. یقین کرے آج تک ناکام ہے. کوئی اپنے بچوں کا نام بھی فرعون نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف اپنا تعارف دیا، اپنے کام میں اسے لگایا. آج تک موسیٰ علیہ السلام کا نام لوگ جب لیتے ہیں تو عزت محسوس کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچوں کے کتنا نام ہے، موسیٰ 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 موسیٰ. ہاں، یہ بات ہے. دنیا کے عہدوں سے، دنیا کی شہرتوں سے، دنیا کی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو ہرگز کامیاب نہ سمجھے. ہاں، دنیا تو اللہ نے بہت بڑے بڑے کافروں کو دی ہوئی ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں، سب کے سب ناکام ہیں. بلکہ اللہ کے مل جانے سے انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا کی کوئی اتنی نعمت نہیں تھی. کھانے کو اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، نہ ان کی بیوی کے پاس. ہاں، دنیا کی ہر آزمائش سے ان کو گزارا، دنیا کی ہر غربت انہوں نے فیل کی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ایسے حال ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے. یا اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھے. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ سے قمیص ہٹائی اور کہا یہ دیکھو تم لوگوں نے ایک باندھے، میں نے دو باندھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے حالات تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ملے تھے تو کامیاب ہے. کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. اسی طرح جو بھی نبی کی اتباع کرے گا، جو بھی جس دور میں بھی اللہ کو اپنا ساتھی بنائے گا، اللہ سے اپنی نسبت کو جوڑے گا، خدا کی قسم ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اسے چمکائیں گے. ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب لوگوں میں شمار کریں گے، اسے کامیاب کریں گے. یہ باتیں سمجھ میں آنے والی بات ہیں. یونیورسٹیوں کے طلباء اللہ کے ذہنوں، اللہ کے کنسپٹ سے خالی ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے بچے اللہ کے کنسپٹ سے خالی ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے ذہنوں میں اللہ والا کنسپٹ ویک پڑ رہا ہے. صبح مومن تو رات کو کافر، رات کو مومن تو صبح کافر، رات کو مومن تو صبح کافر. بس یہ حالت چل رہی ہے ہماری. اللہ ہم پہ رحم کرے. ارے اپنے نفس کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھو، نیکی کے کاموں میں مصروف رکھو. موبائل کو کم وقت دو، موبائل کو کم وقت دو، اور جب وقت دو تو کسی مقصد کے لیے دو.
ہاں، موبائلوں میں اپنی زندگی تباہ مت کرو، سوشل میڈیا کو اپنا مقصد مت بناؤ، پیسے کو اپنا مقصد مت بناؤ، حسن کو، جوانی کو، فالوورز کو اپنا مقصد مت بناؤ، اللہ کو مقصد بناؤ۔ جب اللہ کو مقصد بناؤ گے تو راستے آسان ہو جائیں گے، جب دنیا کو مقصد بناؤ گے تو دنیا میں ہی گم جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، ایسے گم ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ ارے دنیا کو تو چھوڑو، تم خود اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ ایسی کنڈیشن میں ہرگز خود کو نہ لے کے جاؤ، اپنے لیے دنیا سب کچھ نہ سمجھو، آخرت پہ نظریں رکھو، اپنا مشن، اپنا ویژن، ساری چیزیں آخرت کو رکھو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ تو انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جڑنے کی آج سے ہی سٹرگل شروع کریں گے، آج سے ہی اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کمزور ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب بھی سے نماز پڑھنا شروع کر دے، خدا کی قسم اللہ اسے اگلی نماز کی توفیق دیں گے۔ اگر اللہ برائی سے نہیں بچ رہا، اگر انسان کی زندگی میں بہت ساری برائیاں ہیں، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کو دھوکے دے رہا ہے، یا لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایسے کوئی گناہ اس کی زندگی میں ہے، تو آج ہی ایک گناہ اللہ کی خاطر چھوڑ دے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دے، یقین کرے اس کے سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ قدم تو بڑھاؤ، بڑھو تو صحیح اللہ کی طرف۔ کیوں آج کل پرسوں ترسوں میں لگے ہوئے ہو؟ آج کل پرسوں ترسوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج کل پرسوں ترسوں کرتے 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 قبروں میں چلے گئے تھے۔ اور پتہ ہے، چلو آؤ میں ابھی تم لوگوں کو تھوڑا سا قرآن کا ایک حصہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن تم لوگوں کے سینوں پر اب اثر کرے، کیونکہ جب اللہ کے لیے سینے کھلتے ہیں تو یقین کرے پھر قرآن کی آیتیں ایسی گھر بناتی ہیں اس انسان کے دل میں کہ بس وہ کہتا ہے کہ سنتا رہوں سنتا رہوں سنتا رہوں۔ اب اگر آپ قرآن کے حصے کو سنیں گے تو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے شروع سے لے کے آخر تک میری باتوں کو سنا، جو اللہ نے میرے منہ سے نکلوائی، یقین کرے اب جب میں قرآن کا حصہ پڑھوں گا خدا کی قسم اسے وہ منظر سامنے نظر آئیں گے، اس کے دل پہ یہ آیات، میں سمپل اس کا صرف ٹرانسلیشن پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ پر ایسی اثر کریں گی کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ اس وقت آپ کے دل اللہ سے متاثر ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کے دلوں میں اللہ کی ویلیو بیٹھ گئی ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کی گھڑی ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں نا اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں، صرف بات ہی ہے جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہتے ہیں کہ اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے، یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا دنیا میں واپس جانا اب ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سامنے عالم برزخ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب اس وقت جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے، اور نہ کوئی کسی کا پوچھے گا، نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا۔ دنیا میں رشتہ دار اور دوست ایک دوسرے کے بارے میں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہو، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا، لیکن قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اور اسے اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ان لوگوں سے جن لوگوں سے دنیا میں وہ ملاقاتیں کرتا تھا ان سے ان کا حال معلوم کرے کہ کس حال میں ہو۔ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہاں دیکھو، تو پھر اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نا
تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور یہ دوسرا گروہ، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، یعنی جو اعمال نامے والے پلڑے ہوں گے وہ ہلکے ہو گئے، نیکیوں والے پلڑے ہلکی ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم ہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ یہ آج جن صورتوں پہ گھمنڈ کیا جا رہا ہے نا، آج جن صورتوں کو استعمال کر کے ملین ٹریلین فالورز، آج جن صورتوں کو استعمال کر کے بے حیائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ جتنے بھی کیا بتاؤں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن آگ ان کے چہرے کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں ہی بگڑ جائیں گی، اور ان سے پتہ ہے کیا کہا جائے گا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یعنی تمہارے پاس کوئی مطلب میری تعلیمات نہیں آیا کرتی تھی، آتی تھی نا، اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے، انسنی کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ دیکھو اس دن تو کافر بھی کہے گا کہ ہمارا پروردگار ربنا، آج مشرک بھی کہے گا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ ہاں اسی لیے کہتا ہوں یار، اس وقت کو آنے سے پہلے اپنے اللہ کو اپنا اللہ کہو نا۔ قیامت کے دن تو وہ لوگ بھی ڈر کی وجہ سے اللہ کو اللہ کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور ربنا اب ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو موت کے بعد جب حالات دیکھے، جب جہنم دکھائی گئی، جب جہنم کے حالات دکھائے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت جو ان کو سمجھائی جا رہی تھی کہ بھائی دنیا کو اپنا مقصد مت بناؤ، اللہ کو اپنا مقصد بنا لو، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اے اللہ ایک چانس دے دے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اف، اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب، کیسے سخت الفاظ۔ اللہ فرمائے گا اس دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ ایک موقع ہے بھائیو، ایک موقع ہے بہنوں، یہ جو زندگی خدا کی قسم غفلتوں میں گزر رہی ہے نا، یہ اتنی ضائع اور بدمزہ نہیں ہے کہ ان کو ایسے ہی گزار دیا جائے۔ تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو اب۔ اور اگلی بات تو اس سے بھی سخت ہے یار، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اف اف اف، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں، یعنی تیری نافرمانی کریں، بے حیائیاں کریں، گناہ کریں، تو پھر ہم بے شک ظالم ہوں گے، یعنی پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے برا کیا۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں 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 نہیں، اسی دوزخ میں اب ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ کیسے نظر اندازی ہے یار۔ اللہ کے بندو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اتنی لائٹ باتیں نہیں ہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی۔ ٹھیک ہے، کر لو مزے، اڑا لو دنیا کی چند دن کی زندگی۔ جب اللہ پوچھیں گے نا کہ ہاں بھائی دنیا کی کتنی زندگی گزار کے آئے گو، تو تم لوگ یہ کہو گے کہ اللہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، کیونکہ آخرت کی زندگی جب دیکھو گے، جب آخرت کا خوف دیکھو گے تو دنیا کی زندگی چھوٹی نظر آئے گی۔ میں کن الفاظ سے کہوں، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، بس میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے، بس میں ایک منت کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں۔ یقین کریں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کے پاؤں بھی پڑ جاتا اور میں شرم محسوس نہ کرتا، کیونکہ اللہ کے لیے جو جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا ہی اٹھائے گا۔ یقین کریں میں آپ کی رات بھر منتیں کرتا اور اب سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا، اپنے گناہوں سے ہجرت کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کے نیک اعمال کو اختیار کر لو۔ یقین کرو،
یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے مشن کو لے کے، اللہ کا جھنڈا پکڑ کے دنیا میں گھومو پھرو، لوگوں سے باتیں کرو، لوگوں کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے دین کو برباد مت کرو۔ اللہ کے دین کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں، کربلا جیسے واقعات آئے ہیں۔ یقین کرو اللہ کے دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں، بیٹیوں کی طلاقوں کو فیل کیا ہے، بیٹیوں کی طلاقوں کو برداشت کیا ہے، چچا کے جسم کے بوٹی بوٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کی دین کی خاطر نبیوں نے اپنی گردنیں، یہاں تک کہ ان کو آروں سے 2 ٹکڑے کرا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کو اگر پھیلا نہیں سکتے تو اس دین کو بدنام بھی مت کرو۔ اگر اس دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اگر اس دین کی طرف لوگوں کو بلا نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کا سہارا بن جاؤ، ایسے لوگوں کے بازو بن جاؤ جو اس دین کے کام کو کر رہے ہیں، جو اس دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محبت کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ یقین کرو آپ لوگ میں کیا بتاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیتے۔ یقین کریں یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھا یہ ساری چیزیں، میں نے کوئی بکس نہیں رٹی، یہ ایک اندر کی باتیں ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے میں کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کو بند کر دو، اپنی زندگی میں موجود ہر برے عمل سے توبہ کر لو، اپنی زندگی میں موجود ہر غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ مرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم لوگ کافروں کو دیکھو کہ وہ اللہ کی منتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، اگر ہم پھر نیک عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے، یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو، کیونکہ ہمارے اعمال بہت برے ہیں، تو ہمارا رب بھی بہت غفور و رحیم ہے۔ گناہ نہیں کریں گے پھر تو ہم فرشتے بن جائیں گے، ہم سے گناہوں کی صفت نکال کر فرشتوں میں ڈال دو، خدا کی قسم فرشتے بھی گناہ کریں گے۔ گناہ کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن توبہ کا بھول جانا سب سے بڑی بری بات ہے۔ غفلتوں میں اپنی زندگی گزارنا سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ ہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ گناہ کریں، لیکن گناہوں پہ توبہ بھی کریں۔ اگر ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا، آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی گناہ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم بار بار توبہ بھی کریں۔ یہ کانسیپٹ بنائیں، اللہ سے دور بھاگنا بند کریں، اللہ کے قریب آنا سیکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں جو اللہ کے قریب ہیں، ایسے لوگوں کو فالو کریں کہ جو لوگ اللہ کی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ انسٹاگرام بھی اوپن کریں تو آپ کے سامنے حدیث کھلے، نہ کہ کوئی ناچ گانا۔ اب کب سمجھیں گے یہ بات؟ ان غفلتوں میں رہتے رہتے اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی نا، خدا کی قسم چیخو گے، پکارو گے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ کہے گے مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ آج ایک موقع ہے اللہ کے بندو، ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ دیکھو آج کا دن چلا گیا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، ساری دولتیں خرچ کر کے اس دن کو واپس لا کر دکھاؤ، اس دن کے نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو موقع دیا اور تم لوگوں نے چھوڑ دیے، اب اسے کر کے دکھاؤ۔ آج جس نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی کتنا بڑا خسارہ کیا، آج جس نے زنا کیا کتنا بڑا خسارہ کیا، زنا کی 3 سیکنڈ کی لذت ختم ہو گئی، اور 5 منٹ کی مشقت تھی 5 نمازوں کی، وہ بھی چھوڑ دی، وہ بھی ختم ہو جانی تھی، لیکن رونگ وے سٹل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی دوسروں کی فکر ہمارے دل میں ڈالے۔ آپ کے ذمہ میں ایک کام ڈال رہا ہوں، دیکھیں دین کے لیے کچھ کیا کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی سنا، چاہے ایک بات بھی آپ کو سمجھ آئی، آپ نے 25 بندوں کو وہ بات پہنچانی ہے، 25 بندے آپ کے گھر میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے طریقے سے ان تک یہ بات پہنچانی ہے۔ جب آپ اس 25
بندوں کو وہ بات پہنچائیں گے اور وہ ایک بات آپ کی زبان سے 25 ٹائم نکلے گی، یقین کریں اس بات کا یقین آپ کے دل میں آئے گا۔ اگر آپ لوگ 25 بندوں کو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس دنیا کا ایک خالق ہے، اس دنیا کا ایک مالک ہے، ہم اس کی منشا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، کچھ بھی جو اب بھی آپ کو سمجھ میں آیا، آپ اس کو آگے پھیلائیں، آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ اگر آج آپ لوگوں کو باتوں سے فائدہ ہوا تو کل گھر میں بیٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سنیں، اپنی ماں کو سنائیں، اے امی ہم روزانہ تعلیم کرتے ہیں، آئے آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اے امی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، اس میں شریک ہو جائیں۔ اے بھائی ہم نے معمول بنایا ہے کہ تھوڑی اللہ رسول کی بات کریں گے انسٹاگرام پر، اللہ اس پہ بہت اجر دیں گے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ اس کام میں مل جاؤ۔ لیکن نہیں، اگر ہم کوئی مووی دیکھیں گے، ہاں بھائی مووی دیکھنے جا رہا ہوں، تمہارے لیے ٹکٹ لوں کہ نہ لوں؟ وہ کہے گا ہاں لے لو، ساتھ میں میری گرل فرینڈ بھی ہے اس کے لیے بھی لے لو۔ ہم 3 ٹکٹیں خرید کر یہ سمجھیں گے کہ میں نے اپنے دوست پر بہت بڑا احسان کیا، تباہ و برباد کر دی تم نے اپنے دوست کی زندگی۔ لیکن اگر تم لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہو اور 10 بندوں کو کہتے ہو کہ آؤ بھائی نماز پڑھنے جاؤ، 10 میں سے سارے تم لوگوں کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ تمہارے ساتھ چل پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ اپنی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس ایک بندے کی زندگی تم نے آباد کر دی، اس ایک بندے کی آخرت تم نے بنا دی، اس ایک بندے کو تم نے ایسا کچھ دے دیا کہ وہ دنیا کی ساری محنتیں کر کے بھی نہیں لے سکتا۔ یہ مزاج بنائیں۔ کیسی دوستیاں نبھا رہے ہو، کیسے رشتے نبھا رہے ہو؟ اسی وجہ سے تو تم لوگوں کی دوستیاں خراب ہیں، تم لوگوں کے رشتے کمزور ہیں، تم لوگ اپنوں میں رہتے ہوئے بھی اپنوں کی اپنائیت کو فیل نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے دوستوں کو، اپنوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو، بچوں کو، ابو کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ ہاں، جب اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا تو اللہ والا کانسیپٹ تمہارے دلوں سے بھی نکل گیا، تم سے جڑے ہوئے لوگوں کے دلوں سے بھی نکل گیا۔ اب نہ تم اللہ کہو گے، نہ تم سے جڑے ہوئے لوگ اللہ کہیں گے، اللہ کو بھول جاؤ گے۔ لیکن جب تمہارے دل میں اللہ ہوگا، سامنے والوں کے دل میں تم نے محنت کر کے اللہ کو بٹھایا ہوگا، تو تم بھی اللہ کہو گے، وہ بھی اللہ کی باتیں کرے گا، تو 24 گھنٹے اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں، جس سے دل منور ہوں گے، جس سے آخرت بھی بنے گی، جس سے دنیا کے کام بھی پہلے بنیں گے۔ مزاج بناؤ، وفا کرنا سیکھو، امت کی فکر کرو۔ ابھی تو تم لوگوں نے کافروں کو مسلمان کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بناؤ، نیک اعمال کی طرف آؤ، موبائل کا گندا استعمال بند کر دو، بد نظری بند کر دو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بات کرنا بند کر دو، بس چھوڑ دو، امت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، ذلیل ہونا بند کر دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے پیچھے چڑھ جاؤ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، اس بات پہ آپ یقین کر لیں، جب انسان کے سامنے ایک ریوارڈ بھی آنا چاہیے۔ جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اینڈ پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب تم سب گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اب اس بات کا یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں۔ آج تک ہمارے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اب آج سے آگے جتنے ہم کریں گے اس کا بھائی حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہم دعا میں بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آلریڈی بھی ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو دعا کے آداب یہ ہیں کہ دل کو بالکل خالی کر دیا جائے، ذہن کو سوچوں سے پاک کر لیا جائے، ہاتھوں پر آنکھیں بند کر کے بس اللہ کے سامنے عاجز ہو کے بیٹھا جائے اور اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھا جائے اور اپنے اللہ کو اپنا رب مانا جائے کہ وہی سب کچھ دے گا، اور میں اس سے جو مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میری بہتری ہوگی تو وہ ضرور مجھے دیں گے۔ اگر اس نیت سے دعا کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اپنی نیک خواہشاتوں کو بھی دل میں رکھو، امت کی فکر کو بھی دل میں رکھو، اپنی آخرت کو بھی فکر میں رکھو۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک بات اور کہ جس دعا پر 40 آمین ہوتی ہیں، ایک روایت کے مطابق
شاید ضعیف ہو، شاید مستند نہ بھی ہو، لیکن فضائل والی بات ہے تو سن لینا چاہیے کہ جس دعا پر 40 لوگ آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو یہاں تک آئی تھنک کہ 70 لوگ تو سن رہے ہیں، تو اگر سب آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أول أولين يا آخر آخرين يا ذي القوة المتين. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے عزتوں والے رب، اے عظمتوں والے رب، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ ہمارے رب ہیں. آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. آپ ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں. اے اللہ، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں. اے اللہ، تیرے خزانوں میں سب سے بڑی چیز، سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. اے رب، اگر ہم اس کو مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں اللہ کہ ہم اس کے محتاج ہیں. اے اللہ، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اے اللہ، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جسے آپ نے ہدایت سے نوازا ہے. یا رب کریم، اسی ہدایت کو، تیرے خزانوں میں موجود سب سے قیمتی چیز کو، اے اللہ، ہم جیسے گنہگاروں کی زبان سے، اے اللہ، ہم مانگتے ہیں آپ سے. اے اللہ، ہمیں ہدایت دے دے. اے اللہ، تو وہ رب ہے جو دینے پر آئے تو اے اللہ سب کچھ لوٹا دے. اے اللہ، اگر لینے پر آئے تو سب کچھ لے لے. اے اللہ، ہمیں ہدایت دے دے. ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم ہدایت کے بھوکے ہیں. اے اللہ، ہمیں اپنی خزانہ غیب سے ہدایت دے دے. ہمارے دلوں کو ایسا بدل دے، ہمارے دلوں کو ایسا نورانی کر دے، ہمارے دلوں میں ایسے گناہوں کی نفرت ڈال دے اے اللہ کہ یہ تجھ سے جا ملے. اے اللہ، ہمیں خود سے ملا دے. اے اللہ، ہمیں اپنی محبت دے دے. اے اللہ، ہمیں اپنی عظمت دے دے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی بڑائی، اپنا یقین اور لا الہ الا اللہ کا مقصد اے اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا رب کریم، ہماری غفلتوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارے گناہوں پہ اے اللہ حساب کتاب نہ کرنا. اے اللہ، تیری سختی ہم سے برداشت نہیں. اے اللہ، اپنے غصے سے بچا، اپنے قہر سے بچا، اپنے عذاب سے بچا. یا رب کریم، جتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے اس پہ ندامت کے آنسو بہا کر، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اے اللہ آپ سے ہدایت مانگتے ہیں. ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب کریم، امت میں جہاں کہیں بھی بے حیائیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو روک دے. اے اللہ، امت میں جہاں کہیں بھی گناہ ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ، جو بھی بیمار حال ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے. یا اللہ، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی بدقسمتی اے اللہ تجھے کھو دینا ہے، تجھ سے دور ہو جانا ہے، تیری نافرمانی ہے. اے اللہ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے پاؤں پر خود ہی کھلاڑی مارنا ہے. اے اللہ، ایک انسان اپنے حق میں ہمیشہ ہی کوتاہی کرتا ہے. اے اللہ، اگر سب کچھ مل جائے اور تو نہ ملے تو ہم ناکام ہیں. اللہ، ہمیں تو مل جائے اللہ ہم کامیاب ہیں. اے اللہ، اپنی ذات کی معرفت دے دے. اے اللہ، اپنی ذات کی محبت دے دے. اے اللہ، ہم سے راضی ہو کر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں دے دے. اے اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ، ہم شیطان کے ستائے ہوئے ہیں. اے اللہ، نفس کے ستائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہمیں ہماری مدد فرما، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ. ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. ہمارے گھر والوں میں اے اللہ جو بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں سب کو دور کر دے. جو بھی مشکل حالات ہیں اللہ سب کو دور کر دے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. اے اللہ، دین پر عمل کرنے والا، دین کو دوسروں تک پہنچانے والا اور دین اور کلمے کی لاج رکھنے والا بنا. اے اللہ، آخرت کی ناکامیوں سے بچا. اے اللہ، آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے. اے اللہ، مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روح نکالنے میں آسانی فرما۔ اے اللہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما، ہر نیک عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور سننا قبول کرے۔ اور ابھی آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اسی نور کو اپنے سینوں میں دبا کر سو جائیں۔ رات کے 11 بج